جا سکتا ہو، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں لڑکوں سے بے پردہ باتیں کر رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس بات سے راضی ہو، تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار، اے اللہ اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، اور اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما، اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہوشیار ہو گئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کے رشتوں کا، شادی کا غیب سے انتظام فرما دے، آمین اللہ، اور ہمیں انہیں سب کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اخلاق بہت پیارا ہے۔ جن کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا، محمد انیس، یہ ہیں، چہرے سے جانتا ہوں، آپ ہی ہو نا، محمد انیس صاحب، ان کے یہاں بچیوں کی پڑھائی بھی اور ایک عالمہ بھی رہتی ہیں۔ لڑکوں کا مدرسہ تو ہوتا ہی ہے، اگر گھر کی بچیاں ان میں اگر سدھار آ گیا تو آدھا معاشرہ سدھر جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، رسول پور کی کسی لڑکی نے بمبئی نہیں دیکھی ہوگی، یا دیکھیے نہیں، ایک آدھ کو اللہ ماشاءاللہ اگر شادی ہو گئی چلی گئی بات الگ ہے، ورنہ کواری کسی لڑکی نے بمبئی نہیں دیکھی، اور نہ ہی اس نے گوا دیکھا ہوگا، نہ ہی اس نے چنئی، مگر بمبئی نہیں دیکھی ہے، بمبئی کا فیشن ضرور اس کے پاس ہوگا۔ کہاں سے آ گیا بھائی؟ جو لڑکی اگر اسے سنبھل میں بالکل اندر والے محلے میں چھوڑ دیا جائے، اور اتنے سرائے ہیں سنبھل میں، 52 سرائے ہیں سنا، 36 پورے ہیں، 9 نگر ہیں، یہی ہے نا، اور باقی اور بڑھ گئے اب، تو چھوڑ دیا جائے، اسے گھر نہیں ملے گا رسول پور میں۔ ہمارے ایک چینل والے بھائی کہہ رہے تھے، کچھ دیر تک ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل میں چل رہا ہوں، ان کا نام یاد نہیں مجھے، محمد ریحان، تو مگر اس کے پاس بمبئی کا فیشن آیا۔ آپ کہو گے ایسے ہی بات کر رہے ہیں، اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو، پروگرام ہو، کوئی بھی شادی، کوئی بھی پروگرام، مسلمانوں کے گھروں میں شادی اور بچیاں مسلمانوں کی، مگر اے ٹو زیڈ آپ دیکھ لو، سر سے لے کر پاؤں تک ایک کا بھی لباس اسلامی نہیں ہوگا، سب کا طریقہ فلموں جیسا ہوگا۔ اور اگر بیچاری شادی میں کوئی برقع اوڑھ کے نقاب لگا کے چلی گئی نا، تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کی بے وقوف، پلے درجے کی، ارے اتنی پیچھے چل رہی ہے یہ۔ اور جتنی ننگی گھومے گی تو لڑکیاں کہیں گی اس کے پاس بڑا اونچا فیشن ہے، ماڈرن زمانے کی ہے یہ، ہے نہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، بمبئی نہیں دیکھی، اس کے پاس فیشن کہاں سے آیا؟ بمبئی کا کلچر، ماحول کہاں سے آیا؟ کوئی کتاب تم نے پڑھا دی اس کو، یا ماں نے سکھایا یا باپ نے سکھایا؟ نہیں نہیں، ایک موبائل ہاتھ میں آ گیا جس کی وجہ سے گھر میں لیٹے لیٹے موبائل دیکھ رہی ہے۔ اب میں یہیں پہ پلٹ مارتا ہوں، اگر ہماری بیٹی موبائل نہیں بلکہ قرآن شریف دیکھے، ہماری بیٹی بخاری شریف دیکھے، ہماری بیٹی مسلم شریف دیکھے، ہماری بیٹی ابو داؤد دیکھے، ہماری بیٹی ترمذی دیکھے، ہماری بیٹی مشکات شریف دیکھے، ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے، ہماری بیٹی حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھے، ہماری بیٹی
نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھے، اب اسلام کو اسٹڈی کرے تو پوری اسلامی دنیا میں دیکھے سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت سب سے پیاری لڑکی کون ہے، سب سے پیاری ماں کون ہے، سب سے پیاری بیوی کون ہے؟ تو نام آئے گا سیدہ فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تو میں جو بتا رہا تھا ذرا سنو، اگر ہم اپنی بچیوں کو ماحول سے دور کر دیں گے تو مہندی یہاں تک لگائے گی، گلا یہاں تک چل جائے گا، اس کے بالوں کی کٹنگ ہوگی، بیوٹی پارلر پہ جاتی ہوگی، بڑے بڑے پیچے کے پہن کر کے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ چل رہی ہوگی، یہاں تک کہ غیر مسلم لڑکوں تک سے حاجی جی کی بیٹیوں، نمازی جی کی بیٹیوں، اب میں حاجی جی سے کہتا ہوں، نمازی جی سے کہتا ہوں، مسلمان اپنے بھائی سے کہتا ہوں، ذرا سنو، میری بات ہو تو پلٹا دو، اگر تمہاری بات ہو تو پلٹا دو، کسی عالم کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی منع کر دے تو پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس اب ذرا سنو، اگر کسی بچی کے سر میں درد ہونے لگے تو وہ چھوٹی سی بچی سر میں درد ہوگا تو وہ اس کی عالمہ تو اس کی روحانی ماں ہے، کہے گی بیٹی پڑھتی کیوں نہیں ہوتا، باجی کہے یا اپی کہے یا ماں کہے یا خالہ کہے، جو بھی وہ کہہ رہی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے ہاتھ رکھا اور پڑھ دیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا، بچی کی نظر ختم ہو گئی، سر کا درد ختم ہو گیا، اب وہ کہنے لگی او میری عالمہ فاضلہ میری ماں،
मेरी जिंदगी को संवारने वाली माँ, ये बताओ तुमने क्या पढ़ा? कहा बेटी अगर किसी बच्चे पे नजर हो जाए तो 29वें सिपारे की ये 2 आयतें पढ़ लेना और नजर उतर जाएगी। खुदा की कसम जरा सुनो प्यारे, दवा फेल हो सकती है, हकीम फेल हो सकते हैं, डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर कुरान पाक का अमल फेल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं हो अल्लाह शादी में देखियो अच्छी खासी 20-25 साल के हो सकते हैं, और बात लड़के भी नखंडे ऐसे हैं, बाल इतने बड़े सिमंडी कंगा लगा रहे हैं, कंगा इससे ये जो कंगा लगा रहे हैं तेरी कमर पे गुर्ज लगेगा तेरी कमर में। ये कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है, लेकिन जरा मेरी बात अगर समझ में आए, देखो मैं तो तब्दील करके चला जाऊँ, मगर तुम रिजल्ट निकालना इस बात यार, आप तो चले आए तो तुमको जल्दी से चल जाएगा, मैं वही करूँ, मैं कुछ बनाने के लिए चला ना तो वो बच्ची छोड़ दी एकदम मेरी जुत्ती संभालने के लिए तो निकल गया, बच्ची ऐसी हुई फौरन पलक चलाया, मतलब मगर तरबियत किसने दी है? ये कहाँ पर ये हमारी बच्चे मुसलमानों की बच्चे मोबाइल देख देख कर हुड़दंगी सीख रही है। अगर कपड़े बनाएगी तो ऐसे जैसे बंबई फिल्मों में बनाए गए, जैसे कि फिल्मों में बनाए गए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना फरमाती है जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, मैं गदा तू बादशाह, हर दे प्याला नूर का। पीछे वालों जरा सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे सैयद लोग बुलाते हैं, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें सरकार की पैदाइश सुनाता हूं, इजाजत है? सुनना चाह रहा हो बेटा, सुनना चाह रहे हो सरकार की पैदाइश? मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी, मैं अपने अब्बा के घर रहती थी, और मेरे अब्बा का मकान छप्परों का था। हुजूर के नाना हजरत हुजूर की माँ कह रही, जब मैं छोटी सी थी तो अगर पाँव के नीचे कोई पत्थर चुभता था, कंकरी चुभती थी तो दर्द होता था। कह रही फिर मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर में चली गई। उनके घर में जब रहती थी ना, कभी कभी नंगे पाँव अगर हो जाती थी तो पाँव में पत्थर चुभता था, तकलीफ होती थी। मगर जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आया,
یہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا اس کے بعد اب جب بھی میں چلا کرتی تھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر تو پتھر، کنکر تو کنکر، اگر کانٹا بھی آتا تھا تو چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے نبی ابھی پیٹ میں ہی ہے۔ اب کیا فرماتی کہتی ہیں ہمارے یہاں خاندان قریش میں ایک کنواں تھا، کنواں، اس کنویں سے عورتیں پانی بھرتی تھی۔ اب تو